إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج سے 15 دن پہلے ایک اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ موضوع یہ تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور لوگوں کے قبول اسلام کا ایک عظیم سبب اسلام پر مسلمانوں کا صبر و ثبات۔ اس موضوع سے متعلق میں نے بہت ہی اہم باتیں اس نشست میں میں نے رکھے تھے۔ اس میں موضوع کا تعارف بھی تھا، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کچھ احادیث تھیں، آیات تھیں، جن میں بتایا گیا تھا کہ دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا ہے اور جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اسلام قبول کرنے کے جو متعدد اسباب ہیں، ان میں ایک عظیم سبب اہل اسلام کا یعنی صبر والا مظاہرہ، اسلام پر ثبات قدمی کا مظاہرہ، مسلمانوں کی اسلام پر ثبات قدمی بھی ایک عظیم سبب رہا ہے جس سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام دور تک پھیلا۔ آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے دین پر ثبات قدمی۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول کی پوری سیرت ہم پڑھتے ہیں تو یہ پل پل یہ چیز نظر آتی ہے۔ اسی لیے 5ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ 458 ہجری سن وفات ہے اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں آپ۔ ان کی کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل۔ اس میں پچھلی اقوام اور دیگر مذاہب سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک بات انہوں نے کہی جو بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول کے بے شمار معجزات ہیں، اگر اللہ کے رسول کا کوئی معجزہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے رسول کی سیرت ہی باقی رہتی دنیا میں اور کوئی معجزہ آپ کا نہ بھی ہوتا تو آپ کی صداقت کے لیے آپ کی سیرت کافی ہے۔ کہا کہ لو لم تکن لہو معجزہ، لو لم تکن لہو معجزۃ غیر سیرتہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت ہی اللہ نے باقی رکھی ہے اور کوئی معجزہ آپ کا نہیں ہے، تب بھی آپ کی سیرت، آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس سے متعلق دلائل النبوہ جو معجزات ہیں وہ اس قبیل سے دیکھا جائے تو پھر کیا بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسی قوم تیار کی، ایسی ٹیم تیار کی، ایسی اعلیٰ معیار کی تربیت کی آپ نے صحابہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اس کی اذن سے کہ دنیا بھر کے لیے وہ جماعت نمونہ بن گئی۔ تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں آج کے درس میں انشاءاللہ کہ مسلمانوں کا صبر و ثبات، مسلمانوں کی ثبات قدمی کتنی مؤثر ہوتی ہے کسی کے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ بس سناتا ہوں میں آپ کو، اس کو تھوڑا پھیلا کر کے۔
آپ علیہ السلام کے صحابہ کے جو واقعات ہیں متعدد واقعات ہیں ثبات قدمی سے متعلق. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. احادیث کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس کو حدیث ہرقل کہتے ہیں, جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں, حدیث البطاقہ کہتے ہیں, حدیث الغار کہتے ہیں, حدیث النجوہ کہتے ہیں. حدیث میں کوئی خاص قصہ ہوتا ہے اس کی طرف وہ حدیث منسوب ہو جاتی ہے, جیسے آیاتوں میں آیت الکرسی, آیت الدین وغیرہ. احادیث میں بھی حدیث ہرقل بہت مشہور, بہت طویل. خلاصہ کیا ہے اس کا, اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, یعنی اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. بات ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام تقریباً 6 ہجری کو جب اللہ کے رسول مدینے کو گئے, 6 ہجری کو آپ علیہ السلام عمرہ کرنے کی غرض سے صحابہ کو لے کر کے گئے. ہم جانتے ہیں کہ جو مکہ ہے اس کے حدود ہیں, باہر کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں الحل, اور وہ حدود کے اندر آنے کے بعد وہ جو مقام ہے وہ حرمت والا مقام ہے جسے حدود حرم کہتے ہیں. ان حدود میں سے ایک حد ہے جو حدیبیہ میں آتی ہے. حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے, وہاں پر ایک حد ہے, اندر آئیں کہ وہاں سے حدود حرم میں آدمی داخل ہو جاتا ہے, جو جدہ کی روٹ پہ ہے آج. تو حدیبیہ وہاں جب پہنچے اللہ کے رسول تو وہاں روک دیا گیا آپ کو. مجھے وہ سب تفصیل سے نہیں بتانا ہے, سب جانتے ہیں. میرے موضوع سے متعلق جو بات میں وہی بتاؤں گا آپ کو. بہرحال کفار مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا. کئی ایک معاہدات ہوئے, ایک صلح ہوئی. اللہ کے رسول واپس آ گئے مدینے کو. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا آپ. جب اللہ کے رسول مدینے کو آئے, آپ جو عرب کا جو جغرافیہ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں, یا جو لوگ مشاہدین ہیں یا بعد میں سنیں گے وہ اس درس کو سنتے ہوئے سامنے جغرافیہ بھی رکھیں. جغرافیہ اعتبار سے عرب کا جو یعنی جغرافیائی جو تصویر ہے وہ اپنے سامنے رکھیں. میپ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں, جو مدینہ ہے وہ اوپر کا حصہ ہے, مکہ نیچے کا حصہ ہے. مکہ جنوب کی طرف آتا ہے عرب میں, مدینے کا جنوب ہے. آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے کو چلے گئے تو آپ کو گویا کہ ایک طرح سے راحت تھی کہ پیٹ پیچھے سے ابھی کوئی حملہ نہیں ہوگا, کیوں صلح ہو چکی ہے, معاہدہ ہو چکا ہے. اب اللہ کے رسول نے آگے کی طرف قدم بڑھائے. خیبر مدینے سے بھی آگے ہے, اوپر کی طرف, شمال کی طرف, کیونکہ پیچھے سے راحت مل گئی نا. اب آگے بڑھے. اب یہاں پر غور کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف آگے بڑھے, خیبر میں یہود رہا کرتے تھے, تو خیبر کو جانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے کئی ایک کام انجام دیے. مثلا مدینے سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ خیبر کی طرف آتا ہے, اور جو دائیں جانب ہے وہ یمامہ یا آج کے دور میں ریاض کی طرف نکلتا ہے راستہ, نجد کی طرف, ریاض کی طرف. وہاں پر بنو انمار ایک قبیلہ رہتا تھا جو خانہ بدوش, کسی جگہ ٹھکانہ نہیں تھا ان کا, جہاں پانی وہاں رہ جاتے. لیکن وہ رہ کہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو وہاں بھیجا کہ آپ ان کے لڑائی مت کریں, بس مقابلہ کرتے رہیں, سامنا کرتے رہیں, انہیں بھگاتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم خیبر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اندر داخل ہو جائیں مدینے میں. یہ حکمت عملی اختیار کیا آپ نے. اور خیبر کی طرف جب آپ نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھا آپ نے, دنیا بھر کے بادشاہوں کو. تو دنیا بھر کے بادشاہوں کو جب خط لکھا تو ہرقل جو ایک صرف بادشاہ نہیں تھا, ایک بڑی سلطنت اس کی ملکیت میں نہیں تھی, بلکہ دنیا کا ایک عظیم بادشاہ تھا وہ ہرقل. یورپی ممالک کا جو حصہ ہے اوپر, ترکی سے اوپر, تقریباً پورا علاقہ اسی کا. اللہ کے رسول نے اس کو خط بھیجا. ایک صحابی ہیں دحیہ ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ, خلافت دور معاویہ میں, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا صحابی کا. سنن ابی داؤد میں ان کی روایت ہے کتب ستہ میں سے, اور جگہ کوئی روایت نہیں ان کی کتب ستہ میں. تو دحیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے خط دے کر کے بھیجا. دحیہ ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا خط لے کر کے گئے. بصرہ ایک علاقہ ہے, دھیان دیجیے گا, ایک علاقہ ہے بصرہ جو عراق میں آتا ہے اور عراق کے جنوب میں آتا ہے, کویت کے سرے پر. کویت جو علاقہ ملک ہے نا آج,
بالکل اس کے اوپر آتا ہے حصہ بصرہ. میں کہہ رہا ہوں بصرہ، با پر ضمہ. یہ بصرہ ملک شام کی سرحد ہے، سیریا، اور بصرہ اس طرف آتا ہے. یہ بصرہ ہے. مدینے سے بصرہ تک وہ خط لے کر کے گئے. بصرہ کے گورنر کو خط دیا انہوں نے کہ اس خط کو بادشاہ تک پہنچا دیں، ہرقل تک. یہ بات ذہن میں ہے آپ کے؟ اللہ کے رسول ابھی خیبر کی طرف گئے ہیں، ابھی عرب آپ کے زیر نگی نہیں آیا ہے. خط دے کر کے بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خط بصرہ تک چلا گیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں. اس دور میں دنیا بھر کی دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی، ایک ایران کی. ایران فارس، اور اس طرف جو مصر ہے، مصر کے اوپر کا حصہ، سمندر سے نکلا ہوا اوپر کا حصہ، وہ پورا جو ہے مطلب روم کی حکومت تھی. وہ تو وہاں پر ہرقل کی حکومت تھی. دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، اور دنیا کی دو سپر پاور طاقت تھی. روم نے شکست دے دیا اس کو. یہ میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، اس سے میرے موضوع سے بہت تعلق ہے، اس دھیان سے سنیے گا. روم نے شکست دے دی کس کو؟ ایران کو، فارس کو. اب گویا کہ یہ دنیا بھر کی یہ تنہا اکیلی حکومت ہے جس کا پوری دنیا پر راج ہے، سب پر اسی کا دبدبہ ہے، اسی کی ہیبت ہے، اسی کی حشمت ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ یہ جو لڑائی ہوئی تھی روم اور ایران کی، یہ سیریا، جو آج سیریا نام ہے اس کا، ملک شام، قدیم ملک شام، اس کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کا نام ہے الحمص. حمص اس کا علاقہ ہے، ملک شام کے جنوب میں آتا ہے. وہ ابھی بھی وہ حمص موجود ہے اسی نام سے. وہاں پر لڑائی ہوئی تھی. جب روم کو فتح حاصل ہو چکی تو یہ جو بادشاہ تھا ہرقل وہاں کے بادشاہوں کا جیسے ہم کہتے ہیں نا سرنیم، یوں سمجھ لیجیے. تو یہ جو علامتی نام تھا ان کا، ہرقل جب اس کو فتح مل چکی تو حمص سے بیت المقدس، مسجد اقصی تک وہ پیدل چل کے آیا. وہ اس لیے آیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے. دیکھو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ترتیب اللہ نے قائم کی ہے. بادشاہ وہاں پر پہنچا، اور اللہ کے رسول خیبر میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ حمص سے چلتا ہوا فتح کے بعد بیت المقدس آیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی میں. تو اس کو وہ خط پہنچا اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول کا خط پہنچا، اس کو عربی زبان نہیں آتی تھی. محض یہ کہ جو مدینے سے خط آیا ہے اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہ ان کا خط ہے. یہ کب کب آ گیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، یہاں بیٹھ کر کے میں کوئی کہانی اور قصہ اور معتقدات سے جڑی کوئی بات نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ میں اور آپ اپنی پیٹھ تھپک لیں کہ اللہ کے رسول کا خط گیا تو وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، جیسے کہانیاں ہوتی نا اپنے بادشاہوں کی تعریف میں. نہیں، یہ معجزاتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول کا خط گیا تو اس کو عربی زبان نہیں آتی تھی، عربی زبان سے واقف نہیں تھا. وہ بادشاہ ڈر گیا، خوب ڈرا. آپ غور کیجئے، اللہ جزائے خیر دے امام المحدثین محمد ابن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری کو رحمہ اللہ بہترین بدلہ دے. کیا فقہ ہے آپ کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی جو الجامع الصحیح ہے اس میں ایک کتاب ہے، کتاب الجہاد وسیر، صحیح بخاری میں. اس میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، اور باب میں اللہ کے رسول کی حدیث داخل کی کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ کے رسول کی جو معجزات ہیں اپنی جگہ پر، ساتھ میں 5 خصائص ایسے ہیں کوئی اور نبی اس میں شریک نہیں. اس میں سے ایک یہ بھی کہ 1 ماہ کی، 1 مہینے کی مسافت پر اللہ کے رسول کا دشمن اتنی دوری پر ہے کہ 1 مہینے کی مسافت مطلب وقت لگے گا طے کرنے کے لیے. اس کے دل میں اللہ کے رسول کا روب ڈال دیا ہے، آپ کا خوف، آپ کی دہشت ڈال دی ہے، آپ کا روب ڈال دیا ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بخاری نے باب میں قائم کیا، اور معروف حدیث ابی ہریرہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، وہ حدیث داخل کی اس میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اعطیت خمسن، مجھے 5 چیزیں دی گئی نا، اس میں سے ایک نصرت بالرعب، یعنی 1 ماہ کی مسافت پر دشمن ہے، تبھی سے اس کے دل میں میرا ڈر اللہ نے ڈال دیا.
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک تو یہ حدیث لے کر کے آئے عموم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور پھر فوراً حدیث ہرقل میں لے کر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے دل میں کیسے خوف آیا. دیکھو سبحان اللہ، حدیث ہرقل بہت طویل حدیث ہے، اسے نہایت مختصر کر کے امام بخاری اپنی عادت امام بخاری کی، آپ کا منہج ہے کہ وہ 4 سطروں پر مشتمل اس حدیث کو لے کر کے آئے، اس کے دل میں جو خوف پیدا ہوا وہ بتانے کے لیے. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول کا جب خط پہنچا تو اس کو عربی زبان تو نہیں آتی تھی، اور ایک مملوک نہیں ہے، وہ ملک ہے وہ، اور دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا پر فی الحال کا اس کے لیے ایک راج ہے ظاہری اسباب کے تحت، اور ایران کو ابھی اس نے شکست دی ہے تو کتنا جنون رہا ہوگا اسے فتح کا، کتنا خرہ رہا ہوگا اس کو. اور اللہ کے رسول ابھی صرف حدیبیہ میں صلح کر کے فتح حاصل کر کے نہیں، صلح کر کے آپ خیبر کی طرف نکلے ہیں. ابھی آپ کا کوئی خاص معاملہ نہیں رہا ہے، آپ کے اس خط نے اتنا ہلا کے رکھ دیا اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. غور کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایک فاتح کو، اور دنیا کے سب سے عظیم بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، عظیم الروم. ایک اور قابل غور بات، اب بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا تو اس کو تو عربی زبان نہیں آتی تھی نا. اس نے فوراً اپنے وزراء سے کہا کہ ہمارے آس پاس جو بھی مل جائیں جن کو عربی زبان آتی ہو ہمارے دربار میں پیش کرو، جو بھی مل جائیں. اب تلاش میں نکلے اس کے کارندے کہ عربی زبان جاننے والے کون ہیں. اب قابل غور بات یہاں ایک یہ بھی ہے کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی نا 6 ہجری کو، صلح ہونے کے بعد ابو سفیان جو مکے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آئے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں کوئی بھی سیرت کی کتاب لے کر کے چھوٹی موٹی. بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کو حاصل کرنا چاہا نا، لیکن وہ بچاتے نکل گئے. لیکن بدر میں، احد میں، یہ سب ان کو جو شکست ہوئی ہے، ان 4-5 سال کے اندر مکے کا کوئی بھی قافلہ تجارت کے لیے ملک شام نہیں جا سکا. مدینے میں مسلمان ہونے کی وجہ سے راستے ان کے لیے روک رکھے تھے ان کو، جس کی وجہ سے اتنی کمر ٹوٹ گئی تھی ان کی. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حدیث ہرقل کی شرح کرتے ہوئے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کی المغازی کے حوالے سے لکھا ہے، چونکہ ان کی کتاب اصلاً ہمارے پاس نہیں ہے. اس کتاب کے حوالے سے ابو سفیان کا قول نقل کیا ہے جو وہ امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا کہ وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَدْ حَسَبَتْنَا، کہ ہمارے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگیں ہوئی نا، بدر، احد، خندق وغیرہ، ان جنگوں کی وجہ سے ہمارا قافلہ کبھی گیا ہی نہیں ملک شام کی وجہ سے. وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَدْ حَسَبَتْنَا، یعنی ہمارے درمیان اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ ہم کو خلاش کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہم مفلس ہو کر کے رہ گئے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قحط سالی ہے، معاشی اعتبار سے کمر ٹوٹ گئی ہماری. اب حدیبیہ میں صلح ہونے کے بعد ابو سفیان نے ایک قافلہ تیار کر کے 30 لوگوں پر مشتمل لوگوں کو لے کر نکلے ملک شام تجارت کے لیے. حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف نکلے اور یہ قافلہ لے کر ملک شام گئے ابو سفیان تجارت کے لیے، کیوں مکہ مان پڑ چکا تھا تجارت میں. سمجھے اس بات کو آپ؟ جب ابو سفیان تجارت کے لیے ایک قافلہ لے کر کے نکلے 30 لوگوں کا، اور مدینے سے ہوتے ہوئے گئے، مدینے کے اندر سے نہیں، ساحلی علاقے سے، اور کوئی پکڑ دکڑ کی بات نہیں تھی، صلح ہو چکی ہے. اب آرام سے نکلے اور فلسطین گئے. ایک وہیں پر تھے، غزہ ایک علاقہ ہے فلسطین میں جو چند سال پہلے کافی حادثات کا شکار ہو گیا تھا، ابھی بھی اثرات ہیں اس کے، جو مقبوضہ اسرائیل میں، فلسطین میں ہے، وہ اسرائیل میں ابھی فی الحال ساحلی علاقہ ہے. وہاں پر یہ تجارت میں مشغول تھے ابو سفیان اور ان کے ساتھ 30 لوگ. اچانک دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وزراء جو سپاہی ہیں وہ آئے، آ کر کے ان کو گھیر لیا گیا، ان کو ابو سفیان کو اور 30 لوگوں کو. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تہامہ کے لوگ ہیں، تہامہ سے مراد یہی مکے کے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہے. بادشاہ کی بے چینی دیکھو اس خط کو پڑھنے کے لیے، پھینک بھی سکتا تھا نا، وہ کسی کا خط آیا ہوگا، لیکن بے چینی دیکھو، اتنے دن ہو جا رہے ہیں لیکن اس کو اطمینان نہیں ہے کہ خط میں کیا ہے. یہ 30 لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا دربار میں. بادشاہ نے کہا کہ جن کا خط میرے پاس آیا ہے، ساری تفصیلات بتانے کے بعد تم میں سے کون سب سے قریبی ہیں نسب کے اعتبار سے وہ میرے پاس آ جائیں، ان سے مجھے گفتگو کرنی ہے. اور وہ آ گئے. وہ
اب ابو سفیان سے انہوں نے کئی سوالات کیے، چبھتے ہوئے سوالات، نازک ترین سوالات۔ غور طلب بات ہے، اللہ کے رسول کہاں ہیں فی الحال صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیبر میں، ابھی خیبر فتح نہیں ہوا ہے، جبکہ یہاں پر ابو سفیان ہرقل ایک بادشاہ ہے، اور ایک عظیم بادشاہ ہے، عظیم الروم، دنیا کی ایک بڑی طاقت۔ ابو سفیان جو برسہ برس اللہ کے رسول کے مقابل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوٹ کوٹ کے بھری ہے دشمنی، خوب درد ہے ان کو اپنی قوم سے متعلق، اللہ کے رسول سے جو ان کے معاملات ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی گویا کہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ موضوع ہے اللہ کے رسول کی سیرت، موضوع ہے آپ پر ایمان لانے والوں کا کردار کیا ہے، موضوع ہے اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، موضوع سب یہی، ایک بھی مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، سب کفار، سائل بھی، مجیب بھی، حاضرین بھی، مشارکین بھی، وزراء بھی، سب کے سب، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صداقت دیکھیے اسلام کی، سبحان اللہ العظیم۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں پر ہیں؟ خیبر میں ہیں۔ حبشہ سے صحابہ کی ایک جماعت نکلی ہوئی ہے مدینے کو آنے کے لیے، کئی لوگ، آپ غور کر رہے ہیں اس بات کو؟ ابھی حالات اتنے سنگین ہیں کہ جو ہے وہاں پر جو مکالمہ ہو رہا ہے، کس قدر عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول سے متعلق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق متعدد سوالات کیے۔ ابھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو 40 سالہ دور ہے نبوت سے پہلے کا، اس کو پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے میں نے بتایا تھا آپ کو حدیث ہرقل سے 2 مثالیں دے کر کے۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ ابو سفیان تقریباً 20 پر 3 سوال کیے، اس میں کتنے؟ تقریباً 23 سوالات۔ اس میں سے ابو سفیان نے، بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات کیے ہیں، ایک سوال وہ بھی ہے جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے آج کا؟ اسلام کی نشر و اشاعت اور لوگوں کے قبول اسلام کا ایک عظیم سبب، اسلام پر مسلمانوں کا صبر و ثبات، مسلمانوں کی ثبات قدمی۔ بادشاہ نے جو کئی سوالات کیا ابو سفیان سے، ایک سوال یہ بھی کیا، فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کہ ان میں سے کوئی بھی شخص، یعنی محمد پر جو لوگ ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو اسلام لانے کے بعد، بعد ان يدخل فيه، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ، دین یعنی اسلام سے بیزار ہو کر، ایسا نہیں کہ میں ایسے نکل گئے، اسلام سے بیزار ہو کر، یہ مجھے مذہب پسند نہیں، یہ اسلام مجھے پسند نہیں، یہ کیا ایسا مذہب ہے یہ؟ سخطتاً، سخطہ کے معنی آتے ہیں صرف ناراض ہونا نہیں، یعنی کسی چیز کو، مطلب ایک ہوتا نا کہ ایک بڑا شخص چھوٹے پہ کیسے ناراض ہوتا ہے، اسی لیے بتائیں کہ جیسے کہ اپنے اختیارات کے اعتبار سے یہ مجھے نہیں چاہیے دین۔ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے، اسلام سے نکلا ہے، سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، اسلام تو قبول کر لیے لیکن اسلام سے بیزار ہو کر، نفرت کر کے کوئی اسلام سے دور بھی ہوا ہے کیا؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ لا۔ کیا جواب دیا ابو سفیان نے؟ لیکن یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، یہ سوتے ہوئے شخص کو جگا دینے والی بات ہے، یہ آنکھیں کھول دینے والی بات ہے، دنیا بھر کے لوگوں پر حجت قائم کر دینے والی بات ہے۔ جواب دینے والے ابو سفیان ہیں جنہوں نے کہا کہ لا۔ جانتے ہیں ابو سفیان کون ہے؟ جس دن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس دن سے وہ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں، اللہ کے رسول سے عمر میں بڑے ہیں آپ، عمر کے اعتبار سے، لیکن جس دن اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ 40 سال بھی دیکھے اللہ کے رسول کے وہ، اور یہ دن بھی دیکھا انہوں نے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تب سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پر کس نے اسلام قبول کیا، بعد میں کون کیا، اس کے بعد کون کیا، اس کے بعد کون کیا، اس کے بعد کون کیا، ان کے گھر میں کون کون اسلام قبول کیا، ان کے خاندان قبیلے میں کون کیے، بنو عبد الشمس سے کون کون کیے، سب خبیر انسان ہیں، سب کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ نے لا کہہ دیا، اتنا آسان سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ جانتے ہیں مکے کے کتنے سال؟ 13 سال۔ یہ مدینے میں جانے کے بعد 7واں سال ہے، 13 اور 7
19 سال میں ایک آدمی بھی نہیں مل سکا ابو سفیان کو جو اسلام سے نکلا ہوا ہو. 19 سال. 3 دن کا کورس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو, 3 دن کا دورہ جو بولتے ہیں نا, ایسے نہیں بھائی, معمولی بات ہے. 19 سال. ہم ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں 8 سال, مزید تعلیم حاصل کرتے کتنے صاحب؟ 19 سال کا اندازہ لگائے انسان کی عمر کا کتنا بڑا حصہ ہے. 19 سال, میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو, 19 سال. 19 سال کی مدت میں جو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت دور رہے ہوں. 13 سال مکہ کتنا رہا ہے, مسجد حرم جو آج ہے وہ مکہ ہے کسی دور کا. یہاں سے وہاں دیکھیں گے تو پورا مکہ نظر آ جاتا تھا اس دور میں. 13 سال میں, اور مدینے کے 7 سال ہو گئے ہیں. کئی لوگ مکے میں بھی موجود تھے اس وقت مسلمان, اور مدینے سے متعلق بھی انہیں ایک خبر نہیں مل سکی ان کو 19 سال میں. ورنہ ابو سفیان جھوٹ کہا کیا؟ ابو سفیان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ بادشاہ ہرقل ہے, اس کو کہہ سکتے تھے 19 سال کی دشمنی نکال کر کے, ہاں وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, تم ان کو ختم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بھڑکا سکتے تھے نا, ورغلا سکتے تھے نا. سچ بولنے کی کیا ضرورت, کیسے بھی کر کے کر سکتے تھے نا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے یہ. ابو سفیان نے 19 سال دیکھا, مردوں کو دیکھا, عورتوں کو دیکھا, اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز والدین کو, بیوی کو, شوہر کو, بچوں کو, اپنے مکان کو, علاقے کو چھوڑ کر کے صحابہ حبشہ گئے. دیکھا تھا نا ابو سفیان نے, دوسری مرتبہ بھی گئے, وہ بھی دیکھا تھا نا کس طرح سے بلال کو ستایا گیا, کس طرح سے سمیہ کو, ان کے گھرانے کو رضی اللہ عنہ ستایا گیا. سب دیکھا نا انہوں نے. 3 سال بیکاٹ کیا گیا تھا نا شیب ابی طالب میں. کیا ابو سفیان اس سے غافل تھے, بے خبر تھے ابو سفیان؟ پھر مدینے کے بھی 7 سال ان کے سامنے موجود ہیں. ان سب چیزوں سے سب خبیر آدمی, سب کچھ ہونے کے بعد کہا کہ لا نہیں, ایک آدمی بھی نہیں, ایک مثال نہیں مل سکے ابو سفیان کو. اللہ اکبر. مسلمانوں کی ثبات ختمی دیکھ رہے ہیں آپ. اور قابل غور بات یہ ہے کہ ابو سفیان اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ مکے کے 30 لوگ بھی تھے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا, ابو سفیان نے غلط کہا. قابل غور بات. اوکے, حیران کن بات بتاؤں میں آپ کو. میں تقریباً 2-3 سال پہلے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر میں نے ایک درس دیا تھا. اس میں ایک شق یہ بھی بیان کیا تھا, ایک جز, کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے جو پہلے شوہر ہیں عبید اللہ ابن جحش, جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے, سابقین اولین میں سے ہیں وہ, اور حبشہ میں وہ وفات بھی پائے. کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے, نصرانی بن گئے تھے, وہ نصرانی ہو گئے تھے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت تفصیل سے میں نے شیخ عبداللہ العوشن کی کتاب ما شاء ولم یثبت فی السیرہ النبویہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ یہ ایک من گھڑت بات ہے. وہ مرتد قطعاً نہیں ہوئے, وہ صحابی ہیں, وہ اسلام پر ان کی موت ہوئی ہے, اسلام پر وفات پائے وہ رضی اللہ عنہ. تفصیل یوٹیوب پہ موجود ہے اور اس کو الگ سے کٹنگ بھی کی گئی ہے, سن سکتے ہیں. مجھے یہاں کیا بتانا ہے, وہ سندن بھی ضعیف روایت ہے. وہ متن کے اعتبار سے بھی ابو سفیان سے جب پوچھا گیا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ, ابو سفیان تو کہہ سکتے تھے نا کہ کون ہوئے نہیں ہوئے مجھے تو پتا نہیں ہے, میرے گھر میں ہوا یہ حادثہ, کہہ سکتے تھے نا وہ. ارے میرے داماد کا قصہ ہے, میرا داماد مرتد ہوا, نکل چکا ہے وہاں سے, نصرانی بنا میرا داماد, میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں مرا. اور ایک زندہ مثال میں آپ کو میرے گھر کے دیتا ہوں, کس کے گھر میں کیا کیا ہوا مجھے کیا معلوم. بول سکتے تھے نا. کہا کہ لا, کوئی مثال ہی نہیں, اپنے گھر سے متعلق ہو نہیں تو اور کون خبیر ہیں بتائیے آپ. کہا کہ کوئی نہیں. یہ ایک بہت بہت عظیم شہادت ہے. ایک دلچسپ اور ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ابو سفیان سے اس بادشاہ ہرقل نے فوراً ایک سوال کیا کہ فَهَلْ يَغْدِرُ, کیا یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں, انہیں وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. ابو سفیان کے سامنے پھر بھی 19 سال ہیں, 19 سال کی تاریخ سامنے رکھ کر کے کہا کہ لا, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن ابو سفیان نے ایک جملہ ضرور رکھا وہاں پہ جس سے ان کے دل کو تھوڑی سی راحت ملی. انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا, کہ ابھی ہماری حدیبیہ میں صلح ہوئی ہے 1 سال پہلے,
اب ہم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے, پتہ نہیں وہ اس پر قائم رہتے کہ نہیں قائم رہتے. اہل مکہ 2 سال بھی قائم نہیں رہ سکے. 10 سال کا تھا نا معاہدہ, وہ معاہدہ 10 سال کا تھا, 2 سال بھی قائم نہیں رہ سکے. نہیں, اسی لیے تو فتح مکہ واقع ہوئی, اسی لیے تو مکہ جانا پڑا. فتح مکہ تو اسی صورت میں, اسی نتیجے میں تو واقع ہوئی نا, کہ انہوں نے غدر کیا, دھوکہ کیا انہوں نے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے راز میں رکھ کر کے پوری صحابہ کی جماعت کو لے کر کے نکلے نا مکہ فتح کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ قابل غور بات ہی نہیں ہے. لیکن جب ابو سفیان سے سوال کیا کہ فہل یقدر, کہا کہ اب تک تو نہیں کی, کہا کہ لا, لیکن ایک جملہ ضرور کہہ دیا انہوں نے, کہا کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. ایک صلح ہو چکی ہے 10 سال کی مدت کے لیے, اب پتہ نہیں ہے آگے کیا کریں گے, ہو سکتا ہے دھوکہ دے دے, یہ کہنا مقصود ہے ان کو. اور جانتے ہیں ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. یعنی جتنی بھی باتیں, جتنے بھی سوالات میرے سامنے آئے ہیں, بس ایک زہر آلود جملہ یہی کہنے کی میں جرات کر سکا, اسی کی مجھے کچھ گنجائش مل سکی. وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ, کسی اور کلمے کو مجھے موقع نہیں ملا کہ کچھ کہہ سکوں محمد کے خلاف. یہ جو صلح ہوئی ہے نا, بس اس تعلق سے ایک اشکال میں اس کے دل میں ڈال سکا, آگے کیا ہوگا نہیں معلوم, ہو سکتا بدل جائے, یہ کہہ سکا میں. آگے کی بات ہے نا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پچھلی تاریخ اتنی صاف ستھری ہے کہ اس کے بارے میں کیا بتاؤں. وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ, بس یہی کہہ سکا میں. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ ابو سفیان جب اس میں اتنی گنجائش نکال سکتے ہیں, تو فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ. اس میں اگر عبید اللہ بن جہش مرتد ہوئے ہوتے تو تکلف کی کیا ضرورت, صراحتاً نام لے لیتے, یہاں جیسا تکلف کر رہے ہیں. یہاں اتنی گنجائش نکالنی پڑے نا, گنجائش کی کیا بات ہے, وہاں تو ان کے کھاتے میں چیز ہے, وہ ان کی دلیل ہے, وہ قابل غور بات ہی نہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کی ثبات قدمی کو کیسے بیان کیا گیا. دیکھو, جبکہ اللہ کے رسول کی ابھی جزیرت العرب میں مطلب آپ کی ریاست قائم نہیں ہوئی, جزیرت العرب میں, اور وہ ہرقل ہے, عالمی سطح کا نمبر 1 بادشاہ. اس کے سامنے یہ صورتحال, کوئی مسلمان نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, فوج کو وہیں سے وہیں پھیر سکتا ہے. لیکن سبحان اللہ العظیم, ابو سفیان نے کتنی صداقت سے کام لیا. دیکھیے, اور بات صرف ابو سفیان کی صرف تعریف کی نہیں, جتنی ابو سفیان کی تعریف کی بات کیوں ہے بولیے؟ ابو سفیان کی صرف اتنی تعریف ہے وہاں پر کہ انہوں نے سچ کہا. اصل تعریف کس کی ہے؟ اصل تعریف کس کی ہے؟ آپ سنیں گے صحابہ کی. ایک مثال نہیں مل سکی ان کو, 19 سال میں ایک مثال نہیں مل سکی. تعریف کس کی؟ مطلب ابو سفیان نے کمال یہ کیا باذن اللہ تعالی, سچ کہا. سچ کیوں کہا؟ جو تھا وہ سنایا نا انہوں نے. تو اصل تعریف کس کی؟ اصحاب رسول کی. اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ اکبر. اب میں ایک آخری بات بتاتا ہوں. دیکھیں آپ, ثبات قدمی سے متعلق کتنی عجیب و غریب بات ہے. سبحان اللہ. میں ایک غور کیا ایسی قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کے توفیق, اس کے فضل و کرم سے, کہ صحابہ کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں, قرآن مجید کی وہ صورتیں بھی ہیں جو مکی صورتیں ہیں, وہ صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں بھی ہیں. میں اللہ کی توفیق سے اپنے مطالعے کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو باذن اللہ تعالی. صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, غلط ہے تو یہ میری اور جو شیطان کی طرف سے ہے. میں نے اس بات پہ غور کیا کہ صحابہ کا جو ذکر ہے, جو مکی صورتوں میں بھی مدنی صورتوں میں بھی, جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے, اللہ نے ان کو المؤمنون 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 کہا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے حین حیات یہ 23 سال تھے. 23 سال کی پوری مدت میں کسی ایک پیریڈ میں بھی, ایک حصے میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان اب ان سے فوت ہو چکا ہے, مزید تربیت کی ضرورت ہے, اب آیا ہے ایمان. ایسا نہیں. یعنی پورے 23 سالہ دور میں اللہ نے جب بھی ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے, ان کو المؤمنون ہی کہا ہے. یعنی ایمان ان میں استمرار رہا ہے, مستمر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثبات قدمی ان میں مستمر رہی ہے. سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو آپ؟ مثلا آپ دیکھو, اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الشعراء میں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی اللہ نے کہا کہ یہ جو مومنین ہیں, من بیان کے لیے, تبعیض کے لیے, بیان کے لیے, بیانیہ, کہ مومنین جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کریں, مہربانی کا معاملہ رکھیں. یعنی گویا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے کہا المؤمنین, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ مدنی زندگی کو لے لیجئے, آپ یہ تو مکی دور کی بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے.
مدنی زندگی کی بات لے لیجیے. جب بدر کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے سورۃ انفال میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. کیا آیت کریمہ ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ المؤمنین کہا ان کو. بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا خطاب کیا ان کو، کیا نام دیا ان کو؟ المؤمنین. جب بات احد کی آئی، ہم جانتے ہیں کہ احد میں جن اصحاب رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے لیے ایک اس پر جبل رمات پر کھڑا کیا تھا نا، جبل رمات کہا جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ رمات ہے وہ جہاں سے تیر پھینکا گیا. تو وہاں جب اللہ کے رسول نے انہیں 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا گیا، چوک ہو گئی تھی ذرا سی اور اچھا خاصا معاملہ پیش آ گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول اور صحابہ 70 صحابہ کی شہادت کے بعد مدینے کو آئے اور پورا دراسہ کیا گیا، پیش کیا گیا سورہ آل عمران میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. احد کے موقع پر اللہ نے ان کو کیا نام دیا؟ ان کو المؤمنین. خندق کے موقع پر اللہ نے کیا کہا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. سخت ترین آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ان کو، لیکن اللہ نے انہیں کیا نام دیا؟ المؤمنون کہا رب العالمین نے. حدیبیہ کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب مکے کے اندر بھیجا تو جو افواہ عام ہو چکی تھی نا کہ آپ کو قتل کیا جا چکا ہے، اللہ کے رسول نے آنن فانن بیعت لی علی الموت. سب سے بیعت لی نا اللہ کے رسول نے. اللہ نے کیا فرمایا حدیبیہ کے موقع پر سورۃ الفتح میں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ نے کیا نام دیا ان کو؟ المؤمنین نام دیا اللہ رب العالمین ان کو. مکہ فتح ہوا بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی لڑائی کے، لیکن اچانک آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ حنین، بنو حوازن، حنین کے علاقے سے آپ کی طرف حملہ کرنے والے ہیں لوگ. آپ نکل کر کے گئے. مسلمان جو فتح مکہ میں ایک بڑی تعداد مسلمان ہوئی تھی، کچھ لوگوں کے اندر ایک طرح سے غرہ آ گیا تھا. جو نئے لوگ تھے، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، کچھ لوگوں میں یہ غرہ آ گیا تھا کہ آج ہم بڑی تعداد میں ہیں. بہرحال پھر بھی فتح نصیب ہوئی باذن اللہ تعالی. اللہ نے کیا فرمایا حنین کے موقع پر سورۃ توبہ میں؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اللہ نے کیا نام دیا ان کو سورۃ توبہ میں؟ یہاں پر حنین کے موقع پر المؤمنین کہا. تبوک کے موقع پر اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے کیا نام دیا ان کو سورۃ توبہ کے اواخر میں؟ کیا نام دیا ان کو؟ المؤمنین. المؤمنین یعنی استمرار دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی لفظ ایمان اول دن سے لے کر کے آخر دن تک. اسی لیے سورہ انفال کے اواخر میں آخری آیت سے پہلی والی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. ایک تو مہاجرین، پھر اس کے بعد والذین آووا ونصروا، کہا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ کس نے کہا؟ سبحان اللہ العظیم. یعنی اللہ نے مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی ابھی ایک لفظ میں یہ رب العالمین نے کہہ دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ابھی ضرورت ہی نہیں ہے اب کسی کی گواہی کی. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہد ہیں اس بات کی؟ اب کس کی شہادت کی ضرورت ہے بتائیے؟ غور طلب بات ہے. اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. تو صحابہ کی ثبات قدمی بھی یعنی ایک عظیم سبب بنی، مؤثر سبب جو بنی ان کے ثبات قدمی لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں. سمجھے اس بات کو؟ تو یہ پیش کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح سے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اسلام سمجھاتے ہیں، سوشل میڈیا سے، تحریر سے، لکھ کر کے، مل کر کے، اس میں اللہ کے دین پر ہماری اپنی ثبات قدمی بھی باذن اللہ ان کے اسلام قبول کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے. سبحان اللہ. سمجھے اس بات کو؟ یہ مقصود ہے اس درس سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کو قبول کرنے، راضی ہونے، اس پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے کے اللہ ہمیں سعادت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری وجہ سے باذن اللہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا اللہ ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت